مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، یہ حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، چار صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل نزل فی ارض فلاۃ دویۃ مہلکہ۔ طویل حدیث ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے، مومن بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا کوئی مومن بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو خوش ہونے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص ایک بے آب و گیاہ صحرا میں اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا تھا، ایسے صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی سبزہ نہیں، پانی نہیں، اور ہلاکت خیز صحرا ہے، اور اونٹ کو لے کر جا رہا تھا۔ اسی اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوا تھا جو زیادہ راہ لے کر چلا تھا۔ اب اس صحرا کے اندر اس اونٹ کو کہیں کھڑا کیا یا کسی طرح اس اونٹ سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا تو وہ اونٹ گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اپنا کھانے پینے کو کوئی چیز موجود ہے نہ سواری کو، صحرا میں ہے، صحرا بھی ایسا ہے جس میں کوئی سبزہ نہیں، درخت نہیں، پانی نہیں، تو کھانے پینے کا کوئی راستہ نہیں، بھوک مٹانے کا، پیاس مٹانے کا کوئی راستہ نہیں، اور اس صحرا سے نکلنے کے لیے ضرورت تھی سواری کی، وہ سواری بھی غائب، اور سامان پرونوٹ، کھانے پینے کا سامان، وہ بھی غائب۔ نتیجہ یہ کہ بڑا پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں اونٹ کو تلاش کرتا پھرا ادھر سے ادھر، کبھی یہاں جائے کبھی وہاں جائے، لیکن اونٹ ہے کہ ملتا نہیں۔ یہاں تک کہ تھک ہار کر جب بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب اونٹ ملے گا نہیں اور نہ کھانے پینے کا کوئی سامان مہیا ہوگا، تو اسی صحرا میں لیٹ گیا، اور یہ سوچ کر لیٹا کہ مطلب آخری وقت ہے، اس واسطے کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں اور اونٹ غائب ہے، تو اب کوئی راستہ زندہ بچنے کا ہے نہیں، لیٹ گیا۔ اسی لیٹنے کے دوران آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ میں سامان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس کی تلاش میں اتنا سرگردہ رہا، پریشان رہا، یہاں تک کہ لبے دم آ گیا، مرنے حالوں آ گیا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ کھڑا ہے، تو اچانک جو اس اونٹ کو دیکھ کر، اپنے سامان کو دیکھ کر اس کو جو خوشی ہوئی
تو اس نے بے ساختہ منہ سے اس کے یہ نکلا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں کہ تو نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا. کہنا یہ چاہتا تھا مگر خوشی کی شدت کے عالم میں الٹی بات کہہ گیا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ. تو جیسا یہ شخص خوشی کی شدت کے عالم میں اتنا مغلوب ہوا کہ ایسا کلمہ کہہ گیا تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اونٹ کے مل جانے سے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو، اس سے بھی زیادہ خوش ہو. یعنی اس کی اور مثال خوشی کی شدت کی کوئی اور دی نہیں جا سکتی تھی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی. اللہ جل جلالہ تو انفعالی جذبات سے منزہ ہے، مبرہ ہے. ہم جب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، تو ہم اپنی زبان بولتے ہیں اپنے اوپر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا صحیح تصور، اس کی گناہ کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اس واسطے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خوش ہوئے. ورنہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ انفعالی جذبات سے منزہ ہے. لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ جس طرح وہ بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے. اور اس مثال میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ لوٹ آیا. اونٹ گم ہو گیا تھا سامان کے ساتھ، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ اونٹ گم ہو گیا تھا جس کا بڑا صدمہ تھا، پریشانی تھی. وہ اونٹ لوٹ آیا، اس سے خوشی ہوئی. تو مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، وہ گویا گم شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، گم شدہ ہے. اور توبہ کے معنی ہے عربی زبان میں لوٹنا. تابہ یتوب توبن کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، کہ لوٹ آنا. تو گویا جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے، گمشدہ ہونے کی حالت سے لوٹ کر آ جاتا ہے. تو جس طرح وہاں اونٹ گم ہونے کے بعد لوٹ کے آیا، اسی طرح یہ بندہ گناہوں میں گمشدہ ہونے کے بعد، گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لوٹ آیا. فرق اتنا ہے کہ بندہ بیچارہ عاجز ہے، اونٹ کا محتاج ہے، اونٹ نہ ملے تو اس کی موت ہے. اور اللہ جل جلالہ ہر قسم کی احتیاج سے بری ہے. ان کو ہمارے آپ کے نہ عبادت کی حاجت ہے، نہ ہماری معصیت سے اللہ جل جلالہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور نہ کوئی اس کی شان میں کوئی نقص واقع ہوتا ہے. لیکن وہ ہماری رحمت ہی کی خاطر ہماری معصیت سے ناراض اور ہمارے طاعت سے اور عبادت سے خوش ہوتے ہیں. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح وہ شخص اپنے اونٹ سے مایوس ہو چکا تھا، واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں رہی تھی، اسی طرح اگر کوئی شخص کتنے ہی برے سے برے گناہ میں، بری سی بری حالت میں مبتلا ہو تو اس کو مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی موقع ملے تو لوٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے کہ اللہ اب تک میں بچا ہوا تھا، غلط راستے پر پڑا ہوا تھا، اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں آئندہ عزم کرتا ہوں کہ آئندہ دوبارہ اس راستے پر نہیں جاؤں. جب یہ عزم کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے. یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ جو سابق ماضی میں جو معصیتیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کا عذاب نہیں دیں گے، صرف اتنی بات نہیں، بلکہ اور خوش ہوں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوں گے. دیکھو اگر دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے، ہماری حق تلفی کرے، ہمارے پیسے کھا جائے، ہمیں برا بلا کہے، سب و شتم کرے، تو دل میں اس کے خلاف ایک کدورت پیدا ہو جائے گی کہ نہیں؟ فرض کرو کہ 70 سال تک تکلیف پہنچاتا رہا ساری عمر، مسلسل پیسے ہڑپ کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، برا بلا کہتا رہا، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، ہماری غیبتیں کرتا رہا. 70 سال کے بعد ایک دن آیا، آگے کہنے لگا بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. ہم سے آگے کہتا ہے 70 سال تکلیف پہنچانے کے بعد کیا ہمیں اب معاف کر دو، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. اول تو دل میں ایسی کدورت جم گئی ہے کہ اس کو معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن اگر بالفرض معاف کر بھی دیا تو معاف کرنے کے معنی یہ ہے کہ بھائی چلو تم سے آخرت میں بدلہ نہیں لوں گا. لیکن کیا دل کی جو کدورت ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے گی؟ دل کی کدورت پھر بھی ظاہر نہ ہوگی، بلکہ دل میں ایک گرا سی بیٹھی رہے گی. چلو ہم نے کر دیا معاف، یعنی تم سے بدلہ نہیں لیں گے آخرت میں. لیکن دل اٹھ جائے اور دل کے اندر ابھار پیدا ہو، اس سے مناسبت ہو جائے، خوش ہو جائے اس سے، یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کا کرم دیکھو، فرماتے ہیں کہ جب توبہ کر لے گا میرا بندہ، کتنے ہی گناہ کیے ہوں، کتنی ہی معصیتیں کی ہوں، کتنے ہی حقوق اللہ ضائع کیے ہوں، لیکن جب آئے گا ہمارے پاس توبہ کر کے تو صرف اتنی ہی بات نہیں کہ ہم عذاب نہیں دیں گے، بلکہ الٹا خوش ہوں گے. اور خوش بھی ایسے کہ اس بندے سے زیادہ خوش. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انتہا دے خوش ہو گئے. تو وہ دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جب آگے زبان پر تو عرض کر دوں کہ جب کوئی شخص اپنی کسی غلطی کی معافی مانگے تو حدیث میں ہے کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے. جب ایک آدمی نادم ہو کے آیا ہے، شرمسار ہو کر آیا ہے اور تم سے معافی مانگ رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ معاف کر دو، اور اس معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اور اگر کوئی شخص واقعی سچے دل سے معافی مانگ رہا ہے پھر بھی انسان معاف نہ کرے، اس کے اوپر وعید بھی آئی، معاف کر دینا چاہیے. لیکن حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں یہ نقطہ بتایا کہ معاف کرنا تو ضروری ہے ایسے موقع پر جب سچے دل سے کوئی معافی مانگ رہا ہو، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ طبیعت مل بھی جائے اور اس کے ساتھ نشاط اور انشراح کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنے لگے، یہ کوئی ضروری نہیں. تو جب کوئی حضرت تھانوی عبداللہ سے معافی مانگتا تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو معافی کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ہے ترک انتقام، یعنی بدلہ نہ لینا. اس معنی میں بالکل دل سے معاف ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، نہ دنیا میں نہ آخرت. لیکن دل کھل جائے تمہارے سے اور دل میں شگفتگی پیدا ہو جائے اور تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جانے لگے جیسے کہ اپنے خاص دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو بھائی یہ غیر اختیاری معاملہ ہے. یہ موقوف ہے تمہارے آئندہ طرز عمل پر. آئندہ اگر تمہارا طرز عمل اچھا رہا تو ہو سکتا ہے کہ دل بھی کھل جائے، لیکن ابھی میرا طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں معاف کر دیں گے، تمہارا کوئی انتقام نہیں ہے. تو یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ معافی کے اندر ترک انتقام کی حد تک تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن دل کھل جانا اور مل جانا یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں اپنے بندے کے بارے میں کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی تو صرف اتنا ہی نہیں کہ میں بدلہ نہیں لوں گا اور سزا نہیں دوں گا، بلکہ اس سے راضی ہو گیا، اس سے خوش ہو گیا، اور خوش بھی ایسا خوش ہو. اسی بات سے فرماتے ہیں
بزرگان دین کہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات اس توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان کے درجات پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں اور اونچا جاتا ہے. کیونکہ اس توبہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ توبہ نام ہے ندامت کا. ندامت کے معنی ابدیت، شکستگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ناچیز ہونے کا اقرار کہ اللہ میں تو اتنا گیا گزرا ہوں، ایسے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، ایسی معصیتیں مجھ سے صادر ہوئی، اور اللہ میں نے اتنے حقوق ضائع کیے آپ کے ربوبیت کے. تو اس کی وجہ سے دل میں شکستگی آتی ہے. اور جب شکستگی آتی ہے، جتنا جتنا دل شکستہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنے. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہے. جو دل ٹوٹے ہو، کائے سے ٹوٹے؟ اپنے گناہوں کی ندامت سے ٹوٹے، اپنی معصیتوں پر شرمسار ہونے سے ٹوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا تصور کر کے ان کے اندر شکستگی پیدا ہوئی. تو ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی معیت سے سرفراز فرماتے ہیں. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم. تو جتنا دل ٹوٹے گا توبہ کے وقت، استغفار کے وقت، جتنا آدمی شکستگی کا اظہار کرے گا، جتنا گڑ گڑائے گا، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے گا، اتنا ہی اونچا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا یہ آئینہ ٹوٹے گا اتنا ہی آئینہ بنانے والے کو پسند ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عظیم سا ہے نگاہ آئینہ صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. جو اللہ یہ ادا جو ہے نا بندے کی، بندے کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا عروج یہ ہے کہ وہ بندہ ہو. اور جتنے سارے اوصاف و کمالات ہیں نا کہ یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ زاہد ہے، یہ متقی ہے، یہ کچھ نہیں اس وقت کے آگے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. جس دن انسان اللہ کا بندہ بن گیا اور بندگی کا مقام اس نے حاصل کر لیا، سمجھ لو کہ اس نے اپنی زندگی کے معراج پر. دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور کمالات کا کچھ ٹھکانا ہے. خود قرآن جب بیان کرنے پر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو بیان کرتا ہی چلا جاتا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایک لفظ پر اکتفا نہیں، اتنی صفتیں شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اتنے اوصاف بیان فرما رہے ہیں. جی لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شاہکار اعظم کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ میں نے میری تخلیق کا یہ شاہکار، جب اس کا ذکر فرماتے ہیں تو اس کے اوصاف بیان کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اتنے کمالات، اتنے اوصاف کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں؟ اور اس ذات والا صفات کو جو اعلیٰ ترین مرتبہ عطا فرمایا گیا، جو آپ سے پہلے آپ کے بعد روئے زمین پر آسمان میں کسی کو نہیں ملا، وہ کون سا ہے؟ معراج. یعنی ایسے موقع ایسی جگہ لے گئے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ بس جی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری حد ختم ہو. وہاں تک پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس مقام تک جو دنیا میں نہ کسی کو نصیب ہو سکا، نہ آسمانوں میں کسی کو نصیب، ملے اعلیٰ میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکا. اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری ہوئی اور براہ راست شرف باریابی حاصل ہوا. میاں نے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبین ہم خبر نے، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو معراج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، وہ اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی شرف
ہو نہیں سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جب اس مقام کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں، تمہارے کیا سوال کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، وہاں نہ شاہدہ نہ مبشرہ نہ نذیرہ نہ وہ اور دوسرے اوصاف ہیں. ایک وقت بیان فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو وہاں ایک ہی وقت بیان فرمایا کہ کیا بعبدہ، کیا مانا کہ یہ مقام عبد ہونے کا یعنی اللہ کا بندہ ہونے کا یہ مقام وہ ہے جو مجمع الکمالات ہے، جامع الصفات ہے، اور انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کوئی اور نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. بندگی یہ سب سے بڑی معراج ہے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندگی یہ ہے معراج انسان کی. تو اس اعلیٰ ترین مقام کا ذکر کرتے ہوئے صرف ایک لفظ استعمال کیا، بندہ. کہ جب بندہ بن گیا اللہ کا کامل اور مکمل بندہ تو سارے ہی اوصاف کا جامع ہو گیا. اس لیے اس روئے زمین پر بندگی سے زیادہ کوئی اور مقام اونچا ہے نہیں. اسی واسطے فرمایا کہ پیشکش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے، یہ سارا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جائیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو اپنے پروردگار سے مانگوں. یہ مقام ہے عبدیت کا کہ ایک دن ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تو اپنے پروردگار سے مانگوں. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا جو مزہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی فریاد پیش کرنے کا جو لطف ہے وہ مجھے حاصل ہے. بندگی کا یہ مزہ چنانچہ ساری حیات طیبہ میں دیکھ لیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان میں بندگی کی شان نمایاں، بندگی کی شان نمایاں. کھا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ جب بیٹھے ہوئے آپ تناول فرما رہے تھے، کان یاکل کما یاکل العبد، اس طرح کھاتے تھے جیسے کہ غلام کھاتا ہے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھانے کی طرف اپنی احتیاط ظاہر کر کے کہ اللہ یہ آپ کی عطا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، اس کا ظاہر کر کے. آپ نے فرمایا کہ میں چکے لگا کر نہیں کھایا کرتا. تو یہ فرعونوں کا طریقہ ہے، متکبروں کا طریقہ ہے. عاجزی کا راستہ یہ ہے کہ آدمی عاجزی کے ساتھ کھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کی قدر کرے. ہر چیز میں شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں عبدیت کی شان نمایاں ہے، ہر جگہ نمایاں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبدیت بڑی پسند ہے. اور یہ توبہ جو ہے نا، توبہ استغفار، کہ آدمی اپنی شکستگی کا اظہار کر رہا ہے، درماندگی کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یہ عبدیت کی شان ہے. اور عبدیت کی شان اللہ جل جلالہ کو بے حد پسند ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کی مراد جلدی پوری نہیں کرتے. وہ چاہ رہا ہے کہ میری فلاں مراد مل جائے، فلاں ملازمت مل جائے، فلاں کاروبار میں مجھے فائدہ ہو جائے، قرضہ میرا اتر جائے، وغیرہ وغیرہ مانگ رہا ہے. بعض اوقات اپنے خاص بندوں کی جو مرادیں ہیں جلدی پوری نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس واسطے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بار بار رونا اور گڑ گڑانا پسند آتا ہے. کہ میرا یہ بندہ جس طرح مجھ سے مانگ رہا ہے، لگ لپٹ کر، رو کر، گڑ گڑا کر،
ابدیت کا اظہار کر کے شکستگی کا اظہار کر کے اس کے درجے بڑے بلند ہو رہے ہیں. اس مسکین کو پتہ نہیں لیکن درجے بلند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اس بات سے فرماتے ہیں کہ فوراً مراد پوری کر دوں گا یہ رونا چھوڑ دے گا. اور یہ جو ابدیت کا اظہار کر رہا ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی. تو اس واسطے تھوڑی دیر کر دیتے ہیں. جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دنیا کی مراد پوری ہونا نہ ہونے میں کوئی خاص زیادہ فرق نہیں پڑتا. جلدی پوری ہو یا دیر میں پوری ہو. یہ بیوقوف ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب دنیا کی اگر فلاں مراد پوری نہ ہوئی تو میں مارا گیا. یہ دنیا کی مراد ہے آج نہیں کل پوری ہو جائے گی. لیکن اس رونے اور دل گرانے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آج یہ ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو کی شکستگی کا اظہار کرنے سے اس کے جو درجات بلند ہو رہے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں کہ دنیاوی مراد اس کے آگے ہیچ ہے. اس بات سے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دیر لگا دی جاتی ہے. اس لیے دیر لگا دی جاتی ہے. تم نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے بیٹا چھوٹا بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے مچل رہا ہے مانگنے کے لیے تو باپ اسے فوراً نہیں دیتا. تھوڑا سا اس کو اٹکاتا ہے. کیوں اٹکاتا ہے کہ اس کا مچلنا اور بار بار مانگنا یہ ایسا محبوب ادا ہے. اس کو محبوب معلوم ہوتی ہے کہ وہ سوچتا کہ اگر فوراً دے دیا کہ یہ منظر نہیں دیکھ سکوں گا. یہ پیارا منظر جو اس کے مچلنے کا ہے اور اس کے مانگنے کا ہے یہ منظر مجھے نظر نہیں آئے گا بعد میں. اس واسطے تھوڑی دیر روکتا ہے تاکہ ذرا وہ اور مچلے اور زیادہ گر گرائے تو داد میں دیتا ہے. تو یہ حالانکہ باپ کے سامنے بیٹے کا مچلنا یہ کوئی مالک اور بندے کا رشتہ تھوڑا ہی ہے. اس کے باوجود باپ اپنے بیٹے کے مچلنے کو پسند کر رہا ہے. تو جو مالک ہے پروردگار ہے خالق ہے اور ہم سب اس کے بندے تو وہ اپنے بندوں کی بندگی کو کیوں نہ پسند کرے گا. اس واسطے وہ بعض اوقات دیر لگا دیتا ہے. یہ نادانی ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں اور ابھی تک ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ بات جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئی. ارے تمہیں کیا پتا کہ اس مانگنے کے ذریعے تم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تم کو پہنچا رہا ہے. اور قبولیت دعا کی قبولیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ دے دیا جائے. دعا کی قبولیت یہ بھی ہے کہ دعا کے ایک ایک لفظ پر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. دعا کے ایک ایک لفظ پر تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں اور تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے. تو اس واسطے دیر ہو رہی ہے اس دیر کو یہ نہ سمجھو کہ یہ اندھیر ہے. یہ دیر جو ہے یہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہے اور دیر آئے درست آئے. اس کے بعد جب ملے گا تو دنیا کی مراد بھی ملے گی انشاءاللہ. اور اگر تمہارے ہاتھ میں فائدہ مند ہوگی تو دنیا کی مراد بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ تمہیں یہ اتنے دنوں تک جو تم نے اللہ کے سامنے ابدیت کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا. تو یہ ابدیت بڑی عجیب غریب چیز ہے. تو توبہ میں کیونکہ یہ ابدیت پیدا ہوتی ہے استغفار میں ابدیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس واسطے یہ انسان کے لیے بڑی ہی کارآمد چیز ہے. غلطی کون ہے جس سے نہ ہوتی ہو. ہر انسان سے کبھی نہ کبھی کچھ غلطی ہوتی ہے اپنے سطح کے مطابق. کوئی غلطی سے خالی نہیں ہے. ہر ایک سے ہوتی ہے اپنی اپنی سطح کے مطابق. جب کبھی غلطی ہو تو اس کا بہترین راستہ ہے توبہ اور استغفار. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلکم خطاؤن کلکم خطاؤن. تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو خطا کار نہ ہو. خطا کار ہے تم میں. وخیر الخطائین التوابون. اور خطا کاروں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. تو خطا بعض اوقات کرائی اس لیے جا رہی ہے تکوینی طور کہ تم اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر توبہ کرو اور استغفار کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کیا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کیا کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس بات کی مقتضی ہے کہ انسان کے اندر دونوں جذبات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، گناہ کا بھی اور طاعت کا بھی. اب ان دونوں کے درمیان کشمکش جاری رہتی ہے. اس کشمکش میں کبھی یہ اوپر آ گیا، کبھی وہ اوپر آ گیا، کبھی اس نے ڈھا دیا، کبھی اس نے ڈھا دیا، یہ سلسلہ چلتا ہے. تو جب کبھی گناہ ڈھا دے تو اس گناہ کے ڈھا دینے کا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ندامت کے ساتھ رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. توبہ استغفار کے نتیجے میں تمہارا وہ گناہ نہ صرف معاف ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے. اگر گناہ نہ ہوتا، بالکل نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ غفاری کس کی کرتے، ستاری کس کی فرماتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو غفاری اور ستاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کا مورد بنتا ہے وہ بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے. اس واسطے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ پر جرأت کرے، گناہوں پر جری ہو. معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے تو آدمی مایوس ہو بیٹھے کہ بھائی میں تو گیا. جیسے کسی وقت میں نے عرض کیا تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں، خود میرے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے لوگوں کا، کہتے ہیں کہ بھائی اب تو ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، اعوذ باللہ جہنمی تو ہو گئے، تو اب جب ہو گئے تو اب کیا طاعت کریں گے، کیا عبادت کریں گے، لہذا اب جو کچھ وقت ہے وہ بھی مزہ اڑا کر گزار دو. اعوذ باللہ العلی العظیم. شیطان یہ دھوکے دیتا ہے، یہ پرچی پڑھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کر شیطان کے اس شر اور اس مکر کی جڑ کاٹی ہے اور یہ بتایا کہ ایسی صورت میں مایوسی کا کوئی راستہ نہیں. ایسی صورت میں بھی یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب شکستگی اور بندگی کے ساتھ حاضر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا سے بری فرمائیں گے، بلکہ ایسے خوش ہوں گے تم سے جیسا یہ بندہ خوش ہوا. یہ ہے در حقیقت سارا فلسفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حقیقت کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ یہ کہ جب کبھی یہ کوئی پاؤں پھسلے، ذہن بہکے، دل بہکے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ فرمایا کہ اسی وقت رجوع کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور توبہ اور استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کا داغ مٹا دو. لا الہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ بات ہے اس حدیث میں. دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ اس آدمی جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بظاہر تو اس نے جو زبان سے کلمہ نکالا شریک کفر کا کلمہ ہے کہ نہیں، کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے نہیں کفر. اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ اللہ کو کہے کہ بندہ ہے اور اپنے آپ کو کہے کہ رب ہے. اس کا بڑا کفر کا کلمہ ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نقل بھی فرمایا اور نقل فرما کر اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا کہ اس شخص نے ایسی بات کیوں کہی. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے زبان پھسل جائے اور کلمہ ایسا نکل جائے جو بظاہر کفر کا کلمہ ہے تو اللہ کے ہاں وہ معاف ہے. ایسے موقع پر جب طرف بہت فوراً آدمی استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن محض اس غلطی کی وجہ سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا. یہی سے حضرت والا نے اس پر استدلال فرمایا ہے کہ بعض صوفیاء کرام، اولیاء کرام، جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ حقیقت میں متبع سنت ہے
متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، عبادات اور طاعات میں مشغول رہتے تھے اور تمام فرائض واجبات کو ادا کرتے تھے، ان کی نیکی ہر شک و شبے سے بالا تر ہے۔ ایسے صوفیاء کرام کی طرف بعض اوقات ایسی باتیں منسوب ہوتی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، وہ بظاہر دیکھنے میں ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو شریعت کے عام تقاضوں کے مطابق نظر نہیں آتی، لیکن وہ کہتے ہیں کسی غلبہ حال کی کیفیت میں، جیسے یہ بندہ خوشی کی شدت میں ایک کلمہ کفر کا کہہ گیا، اسی طریقے سے صوفیاء کرام بعض اوقات ان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے طاری ہونے کے وقت میں انہوں نے ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا تو وہ کلمہ قابل تقلید تو ہے نہیں، یعنی کسی کو یہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا میں بھی کہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی شان میں گستاخی بھی کرانی چاہیے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کس حالت میں ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال آپ حضرات نے سنا ہوگا، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ منصور حلاج یہ ویسے اپنے عام حالات کے لحاظ سے واقعی صحیح معنی میں صوفی تھے، ولی اللہ اور متبع سنت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت شان اور اس کا تصور کرتے کرتے ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس خاص کیفیت میں یہ ہونے لگا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں سوائے اللہ کے، اس کائنات میں کوئی نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ دریا ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، کوئی چیز کچھ نہیں۔ اگر کوئی چیز ہے اس کائنات میں تو صرف اللہ ہے، باقی سب غائب۔ یہ تصور بن گیا۔ اس تصور میں جب یہ ہوا کہ اور تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو پھر میں بھی کچھ نہیں، میرا وجود بھی کچھ نہیں، ہے تو اللہ ہی ہے۔ اور اس تصور نے زبان سے یہ کلمہ نکلوا دیا، ان الحق۔ ان الحق کی کیا معنی؟ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو میں اللہ ہوں یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کے ذہن میں انہوں نے جس طرح بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میرا تو کوئی وجود ہی نہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، وجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک خاص کیفیت تھی، اس میں کہہ دیا۔ اب نہ تو ان کی بات قابل تقلید ہے کہ کوئی دوسرا کہنے لگے صاحب ان بزرگ نے کہا تھا لہٰذا میں بھی کہوں، یہ تقلید کے لائق بات ہے، اور نہ ان کے شان میں گستاخی کرنے کی بات ہے کہ وہ کافر ہو گئے، اس واسطے کہ انہوں نے جس مقصد اور جس نیت پر جس کیفیت میں کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ معذور ہے، جیسے کہ یہ بندہ معذور ہے کہ اس نے خوشی کی حالت میں ایسی بات کہی۔ تو اس واسطے کار پاکاں راہ قیاست خود مگیر مانا فرماتے ہیں، کار پاکاں راہ قیاست خود مگیر، کہ پاک لوگوں کے حالات کو اپنے آپ پر قیاس نہ کرو، بشرطے کہ عام حالات کے لحاظ سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ بزرگ متبع سنت ہے۔ دھوکے باز بھی بہت پھرتے ہیں اور وہ دھوکے باز بھی اسی سے سہارا لیتے ہیں کہ صاحب منصور کو نے یہ بات کہہ دی تھی لہذا ان کو پھر بھی مانا جاتا ہے تو ہم بھی ایسی کفریہ باتیں کہتے رہے تو ہماری بھی مانو۔ نہیں، جب پہلے ثابت ہو کہ یہ شخص متبع سنت ہے، عقائد اس کے درست ہیں، اور اس کے بعد کسی وقت کسی خاص کیفیت میں ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا تو انشاءاللہ اللہ کیا معذور ہے۔ باقی ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، لہٰذا نہ قابل تقلید ہے یہ اور نہ ان کے اوپر اعتراض ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، پچھلی امتوں کا ایک شخص، اس نے مرتے وقت اپنے ورثہ کو یہ وصیت کی کہ بھائی جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا کہ میری ناش کو جلانا اور جلا کر اس کی راکھ کو جمع کر لینا، اور جمع کر کے
جس دن شدید آندھی ہو، اس شدید آندھی میں جب بہت زبردست ہوا کے تھپیڑ چل رہا ہو تو اس میں میری رات کو اڑا دینا چاروں طرف، تاکہ وہ رات کے ذرات جو ہے بکھر کے پھیل جائیں. اور وجہ یہ بیان کی کہ تاکہ میرے ذرات اتنے منتشر ہو جائیں کہ دوبارہ جمع نہ ہو سکے. اور لفظ اس میں حدیث میں آتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس واسطے کہ اگر اللہ میاں کہ میں قابو آ گیا، اگر میں اللہ میاں کے قابو آ گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا اگر میں اللہ کے قابو آ گیا. یہ ہے حدیث میں لفظ. اب بظاہر دیکھو تو کفر کا کلمہ ہے کہ نہیں کہ اللہ کے قابو آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح اڑا دیا تو اللہ میاں کے قابو نہیں آئے گا. ارے بھائی اللہ میاں کے قابو آنے میں کیا دیر ہے؟ اگر ذرے اڑ بھی گئے ہوا میں فضا میں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو کے بعد تو نہیں ہوتا. تو بظاہر کلمہ جو ہے یہ کفر کا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے نے یہ جو بات کہی یہ میرے خوف سے کہی، کیونکہ اس کے دل میں میرا خوف ہے لہذا جاؤ میں نے اس کی مغفرت کروں. تو بظاہر تو کلمہ ایسا تھا، لیکن وہ کلمہ نادانی میں سرزد ہوا، سرکشی میں نہیں، نادانی میں کہ بھائی اس طرح مجھے اڑا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے نتیجے میں سرزد ہوا. تو نہ صرف یہ کہ اس پر مواخذہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو جذبے ہے اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے مغفرت فرما دی. تو جس شخص کے بارے میں یہ پتا ہو تو کسی شخص کے بارے میں یہ حکم مت لگایا کرو کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں اللہ باللہ ناری ہے یا موجود والے ہیں. خدا جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے. تو اس واسطے یہ جو خاص طور سے اولیاء اللہ کی طرف بعض باتیں منسوب ہوتی ہیں ان کے میں جلد بازی میں ان کے خلاف زبان درازی کرنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ اہل حق کا سیوا نہیں. اس میں چپ ہو جاؤ بھائی، ہمیں نہیں پتا، اللہ ہی جانے ان کا کیا معاملہ تھا، خاموش ہو جاؤ بس، زیادہ زیادہ یہ کرو، خاموش ہو جاؤ. تو یہ حدیث دوسرا سبق یہ بھی دے رہی ہے کہ بزرگوں کی شان میں ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. اللہ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انه لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ 70 مرۃ. اللہ. اور بعض روایتوں میں لفظ ہے کہ انی لا استغفر اللہ اکثر من 70 مرۃ، اور بعد میں فی اليوم 100 مرۃ. معنی حدیث کے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے. کون فرمائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے، لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ، اور بعض روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ، اور بعض روایت میں آتا ہے 100 مرتبہ. مقصد یہ کثرت سے استغفار کرتا ہوں. میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے. کیا مانا؟ کہ دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو میری خیال میں ایک رسول اور افضل الرسول کے شایع نشان نظر نہیں آتے. ایسے خیالات دل میں آ جاتے ہیں. اور کیا غبار چھاتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ جو بادل آ رہا ہے یہ گویا میرے شایع نشان جو حال ہے اس سے کچھ فروتر ہے. یہ میرے اوپر کبھی کبھی طاری ہوتا ہے اور میں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا تھا، لہذا گناہ، معصیت، کفر، شرک اس قسم کی بات کا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن
بادل کیا چھا جاتا ہے حقیقت تو حضور ہی جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ مثال یہ دی کہ جیسے اگر دھوپ ہو، بادل نہ ہو، آسمان مطلع صاف ہو، تو سورج کی روشنی براہ راست انسان کی طرف پہنچتی ہے، چاند کی روشنی براہ راست انسان تک پہنچتی ہے۔ بادل بیچ میں حائل ہو گیا تو سورج کی روشنی اور انسان کے درمیان ایک پردہ آ گیا اور وہ نور پوری طریقے سے انسان تک نہیں پہنچ رہا۔ تو اللہ جل جلالہ کے ساتھ کبھی تعلق اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن مبذول تھا، اس قرب میں کچھ تھوڑا سا کثر کسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی، جس کو آپ نے بادل آنے سے تعبیر فرمایا کہ بادل آ جاتا ہے، غبار تک آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا علاج میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کثرت کے ساتھ، 70 مرتبہ یا 70 سے زائد مرتبہ یا 100 مرتبہ، یا جو اللہ تعالیٰ جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو۔ اب یہاں 2-3 باتیں قابل نظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو یہ بادل آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، لہذا معصیت نہیں ہے۔ لیکن ایک ذرا سا کوئی حجاب واقع ہوتا ہے، اس پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو جہاں کوئی ذرا سی کثر معلوم ہو، وہاں پر بھی استغفار فرمانے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ معصیت نہ ہو، چاہے وہ گناہ نہ ہو، چاہے وہ براہ راست موجب عذاب فعل نہ ہو، لیکن جہاں کوئی ذرا سا نہ کمی کثر معلوم ہو، اس پر بھی استغفار کا حکم دیا۔ استغفار اور بزرگوں نے عجیب بات فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرماتے تھے، اس کی شان یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں ہر آن پہم ترقی ہوتی رہتی تھی۔ جو درجہ آج ہے کل اس سے اونچا، پرسوں اس سے بھی اونچا، اس سے آگے اس سے بھی اونچا، ہر آن ترقی درجات میں ہوتی رہتی تھی۔ تو جب آپ کسی اعلیٰ درجے پر پہنچتے تو پیچھے کے جو درجات ہیں وہ آپ کو نقص معلوم ہوتے ہیں، اور اس نقص پر آپ استغفار فرماتے ہیں۔ حالانکہ وہ درجہ بھی اپنے ذات میں بڑا اونچا درجہ ہے، کوئی ولی، کوئی صوفی، کوئی بزرگ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان کے لحاظ سے آگے بڑھنے کے بعد پچھلا درجہ جو ہے وہ نقص معلوم ہوتا تھا، اس پر استغفار معلوم۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہ پر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس پر بھی استغفار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مسنون ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو، نماز پڑھ کے جب سلام پھیرو تو پہلا کلمہ کیا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پڑھی تو نماز ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ اوپر استغفار کرے آدمی، لیکن یہ استغفار اس لیے ہے کہ اے اللہ یہ نماز جس طرح حق تھا پڑھنے کا وہ میں پڑھ نہیں سکا، جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، جس خشوع سے پڑھنا چاہیے تھی، جس ادب کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی وہ میں پڑھ نہیں سکا۔ تو یہ ذرا سے نقص کا تصور کر کے آدمی استغفار کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ کے درجات پر فرماتے تھے کہ دیکھو جب نماز پڑھو تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، پہلے اللہ آپ نے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر، اور جو اپنی کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کی طرف توجہ کر کے اس پر استغفار کرو۔ تو کیا ہوگا؟ جب تم نے شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس توفیق کی نعمت پر، تو وعدہ ہے جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اور دوں گا۔ تمہارا یہ کہ اس عبادت کی انشاءاللہ مزید توفیق ہوگی، اور جو کوتاہی ہوئی تھی اس کوتاہی پر کر لو استغفار۔ جب استغفار کرو گے تو جو کچھ نماز میں کوتاہی ہوئی تھی انشاءاللہ
اس استغفار سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اب تمہاری نماز باوجود ہے کہ ناقص تھی، اپنے اعتبار سے ناقص تھی اور جس طرح پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی گئی، لیکن جب بعد میں تم نے استغفار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کی تلافی فرما دیں گے. نماز جو پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں انشاءاللہ ایسی پہنچے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول ہو. حمد کر لو، اللہ کا شکر ادا کر لو اور استغفار کر لو. تو استغفار جو ہے در حقیقت وہ صرف گناہ سے نہیں بلکہ ہر کوتاہی. تو یہ حدیث سبق یہ دے رہی ہے کہ جب بھی کوئی مثلا فرض کرو کہ تم مسنون دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی جب گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، پڑھنا بھول گئے. اب پڑھنا بھول جانے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا کیونکہ کوئی واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا، لیکن ایک سنت چھوٹ گئی. تو جب خیال آئے کہ یہ سنت چھوٹ گئی ہے کہو استغفر اللہ رب من کل ذنب، استغفار کر لو. اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سنت کے چھوٹنے سے جو بے برکتی ہوئی تھی، جو نور جس نور سے معلوم ہوئے تھے، اس استغفار کی بدولت انشاءاللہ وہ نور حاصل ہو جائے، وہ برکت حاصل ہو جائے. کوئی خلاف اولا کام کر لیا اس پر بھی استغفار کرو. کوئی مستحب چھوڑ دیا اس پر بھی استغفار کرو. تو استغفار صرف معصیت پر نہیں، گناہ پر نہیں، بلکہ ہر خلاف اولا بات پر، ہر معمولی سے معمولی نقص پر اللہ تعالیٰ کیا حضور استغفار کرو. حدیث یہ سبق دے رہی ہے. کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اگر تصور کرو تو یہ خلاف اولا کا صدور بھی حقیقت میں نہیں ہوا. جہاں ہوا ہے بیان جواز کے لیے وہ بھی معمول بھی ہونے کے حیثیت سے ہوا، لہٰذا حضور کے حق میں خلاف اولا نہیں تھا. لیکن اس لیے آپ نے خلاف اولا کا ارتکاب بھی کبھی نہیں کیا، لیکن یہ بادل سے جو آ رہا ہے تو اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر رہا ہوں. دوسری بات اس حدیث میں جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ بادل کیا چیز ہے، یہ کیفیت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیات کا ہم آپ تصور کر نہیں سکتے، لیکن عام بندوں کے اندر کیفیات اس طرح کی طاری ہو. کسی وقت بڑا شوق ذوق ہو رہا ہے عبادت کا، دل چاہ رہا ہے کہ بھائی عبادت کروں، اور اس میں دل بھی لگ رہا ہے، گریہ بھی طاری ہو رہا ہے، شوق ذوق بھی محسوس ہو رہا ہے، لذت بھی آ رہی ہے، نشاط بھی ہو رہا ہے. اور کسی وقت ایسا دل بند ہوتا ہے کہ عبادت کی طرف طبیعت اٹھتی ہی نہیں اور دل راضی بھی نہیں ہوتا. زبردستی باندھ کر گھیر کر اس کو انسان لگاتا ہے. ایسا والا ہوتا ہے جو بس فرض ادا کر دیا اور نہ اس میں دل لگا، نہ اس میں کوئی شوق ذوق پیدا ہوا، نہ اس کے اندر کوئی لذت آئی. یہ کیسے ادائی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھو کہ یہ کیفیات آنی جانی ہوتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں اور یہ بذات خود مقصود بھی نہیں. مقصود عمل ہے، مقصود نماز ہے. وہ نماز شوق سے پڑھی ہو یا بدشوقی سے پڑھی ہو، لیکن پڑھ لی، بدشوقی سے نہیں پڑھ لی اور چھوڑی نہیں تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں، کوئی گھاٹا نہیں. جو نماز شوق سے پڑھی گئی وہ بھی نماز ہے، اور جو بدشوقی کی حالت میں پڑھی گئی لیکن پڑھ لی گئی وہ بھی نماز ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں دونوں قبول، وہ بھی قبول یہ بھی قبول انشاءاللہ. جب تک انسان اس بدشوقی سے مغلوب اور مرعوب ہو کر عمل کو ترک نہ کرے اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز جو پڑھی تھی وہ شوق کے بغیر پڑھ لی تھی، کیوں پڑھی تھی بغیر شوق کے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. ہاں نماز چھوڑ دی تو پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں چھوڑی. مطلب یہ ہے کہ اگر شوق نہیں ہو رہا ہے تب بھی زبردستی مار کر باندھ کر زبردستی اپنے آپ کو لگاؤ نماز پڑھنے کے اندر، اور انشاءاللہ جب پڑھ لو گے اگرچہ بدشوقی کی حالت میں پڑھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی، اجر ملے گا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرمائے گا. یہ نہ سوچو کہ بدشوقی کی عادت پڑ گئی تھی تو کیا قبول ہوئی ہوگی. ارے کیا پتا کہ وہ بدشوقی کی حالت میں پڑی ہوئی نماز ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب دے دے تم کو. کیونکہ اگر شوق کی حالت میں پڑھ رہے تھے اور دل میں اشتیاق تھا نماز کا اور مزہ بھی آ رہا تھا, لذت بھی آ رہی تھی, تو نماز پڑھنا آسان تھا کہ نہیں. اور جب دل میں ہے بدشوقی, بد رغبتی, دل نہیں چاہ رہا, سستی آ رہی ہے, بدن کسمسا رہا ہے, اور اس حالت میں تم کسی نہ کسی طرح اپنے اوپر جبر زبردستی کر کے کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حضور, تو مشقت زیادہ ہوئی, تکلیف زیادہ ہوئی. کیونکہ تکلیف زیادہ ہوئی, مشقت زیادہ ہوئی, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا انشاءاللہ اجر بھی زیادہ دے. لہذا ان کیفیات کے پیچھے مت پڑو. لوگ بہت مجھے لکھتے رہتے ہیں کثرت سے کہ صاحب جی پہلے جیسا مزہ آیا کرتا تھا ویسا نہیں آتا, پہلے جیسے شوق ہوا کرتا تھا نماز میں اب نہیں ہوتا. ارے بھائی یہ سب کیفیات آتی ہے جاتی ہے, کبھی شوق بھی ہوگا کبھی نہیں بھی ہوگا. ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑو, پیچھے اس بات کے پڑو کہ عمل چھوٹنے نہ پائے کسی حالت. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس عمل کو کرنا ہے, چاہے رغبت سے یا بے رغبتی سے, شوق سے یا بد شوقی سے, آرام سے یا زبردستی, لیکن کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقبول ہے. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی, میرے دل قلب مبارک پر بھی کبھی غبار سا آ جاتا ہے, بادل سے چھا جاتا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو میاں ہم اور تم کس شمار کے کار میں, جب آپ کے قلب مبارک پر آ جاتا ہے تو وہاں بادل آتا تھا, ہمارے اوپر گھٹائیں آتی ہیں, لیکن ان گھٹاؤں سے اگر مروب ہو کر چھوڑ دیا عمل تو شیطان کا داؤ چل گیا, اور اگر مروب نہ ہوئے اور مروب ہوئے بغیر لگ گئے کام پر تو انشاءاللہ منزل پالو گے. اور اس کیفیت کو ازالے کے لیے بھی تدبیر بتا دی سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہارے دل میں یہ بدشوقی, بے رغبتی وغیرہ پیدا ہو, استغفار کی کثرت کرو. جب یہ کیفیت طاری ہو کہ بھائی عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا, جب یہ کیفیت طاری ہو کہ رغبت نہیں ہو رہی طاعات کی طرف, تو کیا کرو, کثرت سے استغفار کرو, جیسا کہ سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کیفیت بھی جاتی رہے گی, اور نہ بھی گئی اور عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ گھاٹا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے آپ کو فرمائے. اللهم صل علی سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.